بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، احکام شریعت کے ساتھ میں ہوں راشد علی چشتی۔ وضو کے احکام ہم نے شروع کیے۔ سب سے پہلے لیکچر میں وضو کے فرائض پر بات ہوئی، دوسرے لیکچر میں وضو کے مکروہات پر بات ہوئی، اور آج کا اس ہفتے کا تیسرا اور آخری لیکچر وہ نواقض وضو پر مشتمل ہوگا، یعنی ایسی چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ سب سے پہلی بات سماعت کیجئے۔ خون، پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہہ گیا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر صرف چمکا یا ابھرا لیکن بہا نہیں، جیسے مثال کے طور پہ سوئی کی نوک لگ جاتی ہے یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے تو خون ابھر آتا ہے اور چمکنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اپنی جگہ سے جدا نہیں ہوتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں وضو برقرار رہے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے اگر منہ سے خون نکلا اور خون اگر تھوک کے اوپر غالب ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ تھوک اور خون کا اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے، اگر خون کی مقدار وہ 70 to 80% ہے اور جو تھوک ہے اس کی مقدار وہ 20% ہے یا 30% ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر یہی مقدار اگر وہ تھوک کی بن جاتی ہے 70 to 80%، اگر تھوک زیادہ ہے اور 20 to 30% یہ خون ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ سماعت کیجئے۔ منہ بھر کر قے کرنا یا کھانے یا پینے کی وجہ سے کچھ صفرا یعنی زرد رنگ کا پانی وہ نکلتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں بھی یہ ساری چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ منہ بھر قے وہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ روکنا چاہتے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی وہ رک نہ سکے، تو ان تینوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے ہم نے پڑھا کہ منہ بھر قے یہ پانی یا صفرا یعنی زرد رنگ کا پانی یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو بلغم کی قے آئی ہے، بلغم کی الٹی آئی ہے، تو یہ کہا گیا کہ یہ وضو کو نہیں توڑتی، چاہے جتنی بھی کوانٹٹی میں ہو، جتنی بھی مقدار میں ہو، بلغم کی قے وہ وضو کو نہیں توڑتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھتا رہا، اس میں دو مسئلے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ لیٹ کر نماز پڑھتا رہا، اس کو نیند آ گئی تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص بیٹھا ہے، اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ لیٹنے کی صورت میں اگر نیند آ جاتی ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بیٹھے بیٹھے جھونکے آتے ہیں اور آدمی گرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، جھونکے لینے سے، اونگنے سے وضو نہیں جاتا۔ پھر کہا کہ اگر جھوم کر گر پڑا، جیسے کچھ لوگ بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو، بیٹھے بیٹھے جھوم رہے ہوتے ہیں اور جھومتے جھومتے ہی وہ گر جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ جیسے ہی جھوم کے گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بے ہوشی، جنون اور غشی اور اتنا نشہ ہو کہ چلنے میں پاؤں بھی لڑکھڑا جائیں، چلتے ہوئے پاؤں لڑکھڑا جائیں، تو یہ تمام تر چیزیں بھی ناقض وضو ہیں، تمام تر چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اسی طرح سے بالغ کا کہا، جو عورت کی صورت میں 9 سے 12 سال کے درمیان لڑکی بالغہ ہوتی ہے اور لڑکا 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے، لیکن جو بلوغت کی جو علامات بتائی جاتی ہیں ان علامات کا پایا جانا ضروری ہے۔ بہرکیف بالغ کا کہا یعنی بڑے آدمی کا لڑکے کی صورت میں 15 سال اور لڑکی کی صورت میں 9 سے 12 سال کے درمیان میں اگر یہ اتنی آواز سے ہنسے کہ آس پاس والوں نے ان کی آوازوں کو سنا، اور اگر جاگتے میں رکوع سجدے والی نماز میں ہو تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح سے نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں کہا لگایا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ وہ نماز یا سجدہ وہ فاسد ہو جائے گا۔
ایک اور مسئلہ سماعت کیجئے، اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہیں سنا، تو وضو نہیں جائے گا، البتہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر صرف مسکرایا ہے، مسکرانے کی صورت میں صرف دان نکلے لیکن آواز بالکل بھی نہیں نکلی ہے، صرف مسکرانے کی صورت میں دانت ظاہر ہوتے ہیں، آواز نہیں نکلتی ہے، تو اس بارے میں کہا کہ اس سے نہ تو نماز ٹوٹے گی اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے عمومی طور پہ ایک اہم مسئلہ بھی سماعت کیجیے، ہمارے ہاں معاشرے میں عوام میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی کا سطر کھل جاتا ہے، شرمگاہ کھل جاتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اگر سطر کے کھل جانے سے کچھ لوگوں کے ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ محض ایک خیال باطل ہے، یہ کوئی شرعی اعتبار سے فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی باتیں ہیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں۔ ہاں یہ آداب وضو کے تو خلاف ہے کہ اس میں جس شخص کا وضو ہوتا ہے اس کی روحانیت میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو ستر کے کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے بات کی نواقض وضو، یعنی وہ چیزیں کہ جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے عنوان کے تحت، نئے عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔